رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ابھی جیسے کہ آپ گئے ہوئے تھے، ایک لمبے وقفہ پہ تھا اور شیف اسد نے آپ کو بتایا خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جی کھانا پکانا، کہ کیا پکانا اور کیا کھلانا، افطاری میں جھٹ پٹ بنائے جو ایسی چیز، وہ مسئلہ حل کر رہے تھے۔ اور آگے بڑھیں گے، ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ ہی جہاں آگے بڑھائیں گے وہیں پر آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے شامرفس نے، اور شامرفس کی تمام جگہوں پہ آپ کو ملیں گی آؤٹ لیٹس بڑی زبردست قسم کی اور ساتھ اس کے علاوہ بات کروں گی میں اپنے اسپانسرز کی بھی، اور اس ٹرانسمیشن کے جو اسپانسرز ہیں اس میں کون کون شامل ہیں اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں پیپسی، 7 اپ، پاکولا ملک، ٹینگ، ہمدرد روح افزا، GFS بلڈرز، پیزا میکس، قاسم مسالے، فارمی باڈی اسپرے، موکلیا نمکو، بلیک بیٹی، شہنشاہ رائس، ملکہ فوڈز، پونجور ملبوسات، نیلسن پینٹس اور بامبے لائٹ ہاؤس۔ بامبے لائٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں بامبے لائٹ ہاؤس کی جہاں بات کرتے ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ بامبے لائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ لائٹ اپ یور لائف، جہاں آپ کی زندگی میں ہو اندھیرے وہاں پہ آپ اپنی زندگی کو روشن کر دیں بامبے لائٹ ہاؤس سے۔ اور بامبے لائٹ ہاؤس جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور لائٹ کے اعتبار سے سب سے زبردست قسم کا برانڈ ہے لائٹ اپ یور لائف جو کہہ رہا ہے، برانڈ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ اندھیرے ختم ہو جائیں اور روشنی آ جائے تو جائیے بامبے لائٹ ہاؤس پہ اور جا کے وہاں سے اپنے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے بہترین لائٹس آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین موضوع کی طرف بھی آئیں گے، اور موضوع آپ جانتے ہیں آج کا دوسرا عشرہ جیسے کہ چل رہا ہے مغفرت کا عشرہ، اور قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں دوسرے عشرے کی، وہیں پر قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ کل ہمیں وقت نہیں ملا تھا اس پہ بات کرنے کا ٹائم کے حوالے سے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر زیادہ بات کریں اور اس کو آج وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کر جائیں کہ 4-5 روز سے ہمارا یہ موضوع جاری ہے۔ ٹرانسمیشن میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی۔ سیٹ پہ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں راحت کعبہ ہیں نعت خواں، ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ تھینک یو سو ویری مچ راحت کعبہ کہ آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیٹ پہ میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام بھی یہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، رمضان مبارک آپ کو، اور آپ کو خوش آمدید اس سیٹ پہ۔ ساتھ بیٹھے روزانہ کی طرح علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خوش آمدید آپ کو بھی کہیں گے۔ اور ٹرانسمیشن میں یہاں پہ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے اور ان کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن پہلے سب سے پہلے میں جاؤں گی راحت کعبہ کی طرف جو نعت خواں بیٹھی ہیں، اور ان سے کہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آغاز کیجئے۔ صلی علی نبی صلی علی محمد، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری
جواب تیرا، اور تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یاروں، ہے دونوں جہاں یاروں، جاگیر محمد کی، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، اور ہے تو بھی سائل عجیب ایسا کہ روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا، ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی راحت گابا، اور بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ اور ناظرین، ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بھی، اور جہاں میں نے کہا کہ مغفرت کے عشرے پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جب آپ اپنے آپ سے لڑ کے اپنے نفسانی خواہشات کو نہیں مارتے تو آپ کیسے پھر اپنے اوپر قابو کر پا سکتے ہیں؟ اور جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جی آپ صحیح یا غلط کیا کریں، جب تک آپ اس بات کو اگری نہیں کرتے کہ جی ہاں جی اگر میں کوئی چیز غلط کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں ایک چیز غلط کر رہا ہوں، تو ہی آپ اس کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں جی، اور قصص الانبیاء کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب کی طرف پہلے جاتی ہوں۔ جی، مغفرت کے عشرے کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو K21 آپ کا جو چینل ہے، خوبصورت اس کی نشریات انوار رمضان، الحمدللہ، جو آج پوری کراچی، پاکستان، دنیا میں دیکھی سنی جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے شکران نعمت کے طور پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری ٹیم کو، کہ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سال بھر تو قصص الانبیاء کے حوالے سے دیگر بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، مگر انوار رمضان کی برکتیں، رمضان کے اندر جیسے اور اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے عبادت میں، ریاضت میں،
اسی طرح فرض جو ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ہوتا ہے، نوافل فرضوں کی جگہ سنن کے ثواب بڑھ جاتے ہیں، تلاوت کے اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار رمضان کی جو نشریات ہے، ٹرانسمیشن ہے، اس کا بھی ایک اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ ہے رحمت کا، اسی لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے، نازل کیا۔ تو یقیناً جس مہینے کے اندر رمضان آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر اس مہینے کو کئی حوالوں سے، کئی سمتوں سے ایک وہ مقام حاصل ہے، یعنی شب قدر اسی ماہ سیام کے اندر، قرآن اسی ماہ سیام کے اندر، اعتکاف اسی ماہ سیام یعنی یہ رمضان کے اندر، آخری عشرے کے اندر اعتکاف ملتا ہے۔ تو پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے قریب آتی ہے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی 2-4 قدم آگے بڑھیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، اس ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے، تو مہمان کو عزت دی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان جو ہے یہ بہت بڑا سخی مہینہ ہے۔ دیکھیں سخاوت کے کئی دروازے ہیں، سخی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم جب نظر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف بھی سخی ہے، مگر زمزم کا کنواں جو ہے وہ بھی سخی ہے، مدینہ پاک وہ بھی سخی ہے، اسی طرح مقامات مقدسہ جو ہے وہ سخی ہے، مگر رمضان میں اور ان کی سخاوت میں فرق ہے۔ بیت اللہ وہ کنواں ہے کہ وہاں جاؤ تو وہاں سے وہ جا کے لو حاصل کرو، اور ماہ رمضان وہ ہے جو ہر دروازے میں جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، امیر غریب کے ہاں جاتا ہے، پڑھے ان پڑھ کے ہاں جاتا ہے، سب کے ہاں جا کے دستک دیتا ہے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، کچھ حاصل کر لو۔ عشرہ رحمت میں آؤ تو رحمت حاصل کرو۔ جب مغفرت کا عشرہ شروع ہوتا ہے یعنی تم استغفار کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، تو وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ اس کی طرف جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو رات کو سحری کے ٹائم اٹھنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، گویا سحری اس امت کا خاصہ ہے، افطار اس امت کا خاصہ ہے، اور استغفار اس امت کا خاصہ ہے۔ تو جو اس مہینے کے اس عشرے کے اندر استغفار طلب کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دروازے پہ آؤ، وہاں آ کر استغفار کرو۔ اگر تم استغفار کرو گے تو میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، تو ہم بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تو اللہ رب العزت میں اس کا نتیجہ یہ اخذ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب بندہ از خود اگر جہنم میں چھلانگ لگاتا ہے، اس کا شوق ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، نماز پنجگانہ کی ادائیگی ادا نہیں کرتا، تو وہ خود جہنم میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کی رضا یہی ہے کہ میرے بندے اس راستے پہ آ جائیں، استغفار طلب کریں۔ خدا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے استغفار طلب کرے، مغفرت طلب کرے، رحمت طلب کرے، نجات طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب آتی ہے۔ پھر اللہ فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کی مغفرت کہیں نہیں ہوتی سوائے میرے دروازے کے، چونکہ وحدہ لا شریک میں ہوں، ازلی میں ہوں، ابدی میں ہوں، حی و قیوم میں ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید میری شان ہے۔ تو بندہ سب کو چھوڑ کر کے یہ میرے دروازے پر آتا ہے تو میں نے ہی اس کی مغفرت کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم ایک من حیث قوم مسلمان
अपने गुनाहों से तौबा करें, अस्तगफार करें। जो नफ्स अमारा, शैतान दो हैं, दुश्मन दो हैं, एक बाहर का दुश्मन है, एक अंदर का है। बाहर के दुश्मन को इबलीस कहते हैं, अजाजील कहते हैं, तो वो अंदर का जो दुश्मन है उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। इसे नफ्स अम्मारा को मार करके मूतू कबला अन तमूतू, यानी मरने से पहले मर जाओ, इसी नफ्स अमारा को मार लो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अस्तगफार कर लो, तौबा कर लो, फिर रमजान की भी बरकतें मिलेगी, फिर अनवार रमजान के फयूज व बरकत भी हासिल होंगे। फिर क्या होगा कि ये सीना जो है ये अनवार से भरपूर तरीके से मुनव्वर हो जाएगा। अल्लाह का अनवार इस कल्ब के ऊपर उतरेगा। व अर्शुल्लाह कल्बुल मोमिनीन, मोमिन का जो कल्ब है वही अल्लाह का अर्श है। जब इसको हम सीने को मदीना बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि हम गुनाहों से भी बच सकते हैं, हमारी कब्र भी रोशन होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। हम दुनिया के बदले अपनी आखिरत को खराब नहीं करें, बल्कि हम इस दुनिया के बदले अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब कर रहे थे। अल्लामा सज्जाद शबीर साहब आपकी तरफ होंगे। नवाज साहब, हम देख रहे हैं कि लोग अपने नफ्स को मारने के लिए तैयार ही नहीं है। अब घरों में भी देख लीजिए हालात क्या होते हैं। अगर शौहर कुछ लेकर नहीं आ रहा है तो बीवी कहती रहेगी कि जी तुम ये नहीं ला रहे, वो नहीं ला रहे। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही होंगी। मतलब जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, जिस चीज़ पे आप सब्र भी कर सकते हैं, या जो चीज़ आपकी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई झगड़े हैं, उसके बावजूद बहरा रवी की तरफ जा रहे हैं, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हम ये सिर्फ मुल्क के हालात की बात करते हैं, लेकिन घरों में जो हो रहा है, एक सिंगल यूनिट से मुल्क बनता है ना, मुआशरा बनता है, तरतीब देता है। जो सिंगल यूनिट्स है वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बेतरतीबी है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ईगो, हसद, बोग्स, लड़ाई झगड़ा, फसाद, ये वो चीज़ें जिनका सख्ती से अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर इन सब से जो है वो दूर रहोगे तो बेहतरी की तरफ जाओगे। कैसे देखते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल जो है वो बहुत ही कीमती भी है और असर हाजिर से रिलेटेड भी है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने जो है वो तफसीली रोशनी डाली। रिदा माशरे का अलमिया ये है कि आज के जिस जिद्दत ज़दा दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, उस माशरे में हम जो है पस्ती की तरफ जा रहे हैं। सोचना ये है कि हमने इस महीने के उससे बरकत से क्या फैज़ हासिल किया। जैसे कि अभी क़िबला ने फरमाया कि हमारे दिल में मदीना होना चाहिए। यकीनन मदीना भी होना चाहिए हमारे दिल में, और हमारे दिल को पाको पाकीज़ा होना चाहिए। नफ्स अम्मारा की क़िबला ने बात की। दरअसल ये है कि हमने जो है वो दीन को ले लिया है, मगर हम दीन पर अमल नहीं कर रहे। जहाँ अमल की बात आ जाती है वहाँ हम न कोई ऐसा प्रोविज़न ले आते हैं, कोई ना कोई ऐसी डिग्निटी पेश कर देते हैं माशरे के सामने कि जो है उसका कोई जो है न रिज़ल्ट निकल सकता है। आज के इस माशरे में खुश नसीब है वो जिसे ये दूसरा जो है अशरा जो है मैंने कल अर्ज़ किया था कि मयसर आ गया है। अच्छा लामा साहब, कतकलाई माफ़ी लामा सज्जाद शबीर से, मैं ये देखती हूँ कि लोग, जहाँ अभी आपने कहा ना यही वाली बात कि जी लोग जो है कोई ना कोई एक हिच ले आते हैं उसमें ना, और लोग ये चाह रहे हैं कि बस दूसरा तो अमल करे, दूसरे से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस्लाम पे, अल्लाह की बातों पे, दीन राह पे चले, लेकिन खुद करने के लिए तैयार नहीं है कोई। देखिए ना, मुसलमान जो गरीब है वो पूरा साल भूखा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर अगर रमज़ान में ही हम ये समझ लें, बहुत बड़ी नेकी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। रमज़ान में 1 दीनार के बदले 70 दीनार का सवाब है, जैसे क़िबला ने फरमाया। मगर सवाल ये है कि हम नेकी करें, मगर बीइंग मुस्लिम हम पर जिम्मेदारी है कि अपने मुसलमान भाई का पूरा साल हम ख्याल रखें, उसकी भूख का, उसकी अफलास का, क्योंकि हम एक मुस्लिम माशरे में ज़िंदा हैं। ये नहीं कि हम 30 दिन एक बहुत बड़ी सहरी का इंतज़ाम कर लें, उसमें गुरबा और मसाकिन खा लें, उसके बाद उनकी भूख कहाँ चली जाएगी, उसके बाद उनके मसाइल कहाँ चले जाएंगे। मैं देखता हूँ भाई ये राशन ले लें, राशन कितने दिन चलेगा? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो क्या ईद के बाद गुरबत ख़त्म हो जाएगी?
ہمیں اس کا پائیدار حل دیکھیں. اسلامی ریاست میں جب ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے کا دور دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ ٹمپریری بیسس پہ نہیں تھا. انہوں نے ٹمپریری بیسس پہ غربت کا خاتمہ نہیں کیا تھا. اچھا میں ابھی آپ کی اسی بات پہ ایک بات کہنے والی ہوں جو شاید بہت لوگوں کو بری لگ جائے گی کہ جو ان دنوں معاملات چل رہے ہیں, بٹ مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں ہر کسی کی اپنی تھنکنگ ہو سکتی ہے علامہ صاحب, اور آپ چاہتے ہیں میں بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں بات کرتی ہوں کیونکہ میں چیزوں کو بہت قریب سے پورے سال دیکھ رہی ہوتی ہوں. ہمارا پولیٹیشین پرائم منسٹر سے لے کے پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر کے بھی جتنے سیاستدان ہیں, میں تو ترکیہ گئی ہوئی تھی پریزیڈنٹ اردگان اور ان کی وائف کے ساتھ, تو میں دیکھ رہی ہوں ہر سوسائٹی میں نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں ایک طریقے سے. مجھے بہت افسوس کر رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے ہمارے آٹے کے اوپر دیکھ لو, آٹے کی کتنی لمبی لائنیں لگی, اب تو آٹے کے اوپر زکوٰۃ کی لائن تھی, وہ شہید ہو گئے ہیں, ادھر وہاں زکوٰۃ کی لائنیں لگ گئی, وہاں طریقہ چلانے بانٹنے کا ہم نہیں سیکھے, تو پھر کیا ہوگا؟ ان پیسوں کو, ان پیسوں سے کوئی آپ انڈسٹری لگائیں بالکل جہاں پہ بچے ہنر سیکھ کے ہاتھ نہ پھیلائیں. ہمارے مسلمان جب ترقی کریں گے جب اپنے کو ہنر میں, ایجوکیشن میں, ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم ہے ہم فروغ علم کے لیے کام کریں. آپ ان پیسوں سے یونیورسٹی بنائیں, اپنے بچوں کو تعلیم, جہاں تک بے روزگاری بہت ہے ہمارے معاشرے. گورنر حکیم سعید صاحب نے بھی تو کیا تھا, وہ لوگ بھی تو کر گئے, صاحب بھی تو کر گئے, اور لوگ بھی تو کر گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھیں نا, ہم مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے, نہ آپ کو اختلاف ہے نہ قبلہ. سوال طریقہ کار پہ تھوڑا سا اگر یہ ہوتا ہی طریقہ کار پہ ہے, طریقہ کار پہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے. کہیں کوئی یہ میری بات سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں کسی کے میں یہ, مگر یہ 30 دن کھلا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بعد وہ بھوکا ہوگا, اور جب بھوکا ہوگا تو وہ جرم کرے گا. دیکھیں جرائم کیوں بڑھ گئے. آپ تو آپ رات کو جو سیاسی جو پروگرام کرتی ہیں, آپ بتائیں کہ کتنی شرح بڑھ گئی ہے جرائم کی. وائی یہی تو وجہ ہے. اور پھر ہم نے ایک سسٹم کے تحت تباہ کر دیا اس ملک کو کہ آپ یہ دیکھیں تعلیمی ادارے یہاں بند ہیں, یہاں پہ چونکہ معاشی صورتحال خراب ہے تو یہاں پہ کارخانے اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں الٹا. تو جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی, لوگ ڈر رہے ہیں سرمایہ کرتے ہوئے, جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی, معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا, یا ہنر کوئی سکھانے کا پہیہ نہیں چلے گا, تعلیم کا پہیہ نہیں چلے گا, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. لوگ مانگیں گے. بات پہ اتفاق کرتے ہیں, جب گھر کا سربراہ ہی چور بن جائے گا یا گھر کا بڑا ہی بے نمازی ہوگا تو پھر چھوٹے کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیں جو بڑے آئیڈیل بنیں گے تو چھوٹے اس طرف آئیں گے. بڑی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں MBA BBA 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے. کون پڑھائے اپنے بچے کو MBA BBA؟ غریب نہیں کروا سکتا نا. تو جب غریب نہیں کروا سکتا تو اس معاشرے میں وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا. اسلامی معاشرہ مساوی بات کرتا ہے. مساوی یہاں تو ہم احساس محرومی میں ڈال رہے ہیں. آپ نے اسلامی کا نام لیا ہوا ہے. ایک بڑی یونیورسٹی ہے جہاں منسٹروں کے بچے پڑھ رہے ہیں, غریب کے بچے بیچارے زمین میں. پھر آپ کہہ رہے ہیں اسلامی ریاست, اسلامی ریاست. اور پھر یہی تو سوال ہے, یہ جو تعلیم کے سرکاری اتنے بڑے بڑے محکمے ہیں, تعلیم کی جو منسٹری ہوتی ہے باقاعدہ ہر صوبے میں, تو اور اس اسکولوں میں تو کوئی پڑھ نہیں رہا, وہ تو بند ہے, وہاں تو بھینسیں بندی ہے. وہاں تو جب بھینسیں بندی ہے تو وہ ختم کر دینا اس کا بجٹ وغیرہ, وہ کسی اور چیز پہ لگا دیں. میں مفتی صاحب کی خدمت میں, میرے بزرگ ہیں, نہیں میں مفتی صاحب سے اجازت لے کے مجھے یہ بتا دیں, ایجوکیشن سے لے کے ریلیجس افیئرس تک کون سی منسٹری جو ہے کام کر رہی ہے, اس منسٹری کا نام تو مجھے بتا دیں. صرف کتابوں میں کاغذوں میں کام ہو رہا ہے. ریلیجس افیئرس کی کیا رسپانسبلٹی ہے شاید ان کو نہیں پتا. یہ کہ اینڈ ٹائم پہ 11 بجے روزہ کروا دو, چلیں ایک وقفے کی طرح جا رہے ہیں. 11 بجے بتاؤ کہ جی روزے کا اناؤنس ہو گیا ہے, اتنا بڑا ٹبر لے کے بیٹھو, جبکہ وہ پہلے والے حکومت میں فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ہے, تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے چاند کی عمر کیا ہے کیا نہیں, اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. جی پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مولوی زبردستی کہتے ہیں رات کو 11 بجے روزہ ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. چلیں جی ایک وقفہ پہ جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.